السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے تحریر کردہ ناول ہے اہل محبت کے رنگ جتا کے ایپیسوڈ نمبر 9 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ۔ مصطفیٰ نے ٹی شرٹ گلے سے کھینچ کر اتاری اور آہستہ آہستہ ڈریسر کے پاس جا کر آئینے میں اپنے دائیں شانے کا معائنہ کرنے لگا، جہاں اس نے دانت کاڑے تھے۔ دائیں کاندھے پر دانتوں کے نشان پوری شان و شوکت سے ابھرے ہوئے تھے۔ وہ جھکا اور ڈریسر کی دراز کھول کر اس نے ٹیوب دراز سے نکالی اور تیزی سے چلتا ہوا وہ صوفے تک آیا اور اس کی گود میں ٹیوب پھینک کر اسی اکھڑ انداز میں بولا، یہ مرہم لگاؤ اپنے دیے گئے نشان پر۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ انم اس کے بیٹھتے ہی بدک کر دور ہٹی۔ میں نہیں لگاؤں گی، وہ غصے سے بول کر اٹھنے ہی لگی کہ مصطفیٰ نے اس کی کلائی جکڑ کر اسے پھر سے وہی بٹھا کر اس کے اٹھنے کی ساری کوشش کو ناکام کر دیا۔ لگائیں گے تو تمہارے اچھے بھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا اتنی سختی سے اس کی کلائی مروڑ چکا تھا کہ انم کی سسکی نکل گئی۔ بے رحم ظالم انسان، اس بار چلاتے ہوئے اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں میں دانت گاڑنا چاہے کہ مصطفیٰ نے تیزی سے اس کی کلائی چھوڑ کر اس کے بالوں کو گردن کے پشت سے مٹھی میں جکڑ کر اس کے چہرے کو جھٹکا دے کر اونچا کر دیا اور اسی طرح اس کے بالوں کو جکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر انم کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کرتے ہوئے سرگوشی میں بولا، اپنے اوپر رحم کھاؤ میری جان، اگر میں بدلہ لینے پر اتر آئے نا تو تمہیں کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ مصطفیٰ کے انتقام کی شدت تم سہ نہیں پاؤ گی۔ مدھم آواز میں بولتا وہ اس کے چہرے پر اپنا چہرہ جھکا چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں انم کے چہرے پر پڑتی جلانے لگی تھی۔ اپنے بالوں کی کھینچنے کی تکلیف برداشت کرتی وہ اسے سرخ آنکھوں سے گھور رہی تھی۔ تمہارے یہ انداز مجھے اکسا رہے ہیں انم مصطفیٰ صاحبہ، کہ آج میں تمہیں اپنے بے رحم ہونے کا ٹریلر دکھا دوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ذرا سا اوڑ چکا تھا کہ انم کے گال اس کی گرم ہونٹوں کے لمس سے دہک اٹھے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جا کر اس نے اپنی گردن اور بال چھڑانے چاہے۔ مصطفیٰ کی گرفت اور سخت ہو گئی اور ہونٹ گال سے ٹھوڑی تک پھسلنے لگے۔ اپنے دوسرے ہاتھ کو اس نے انم کی گردن پر رکھ دیا۔ کہو تو شروعات یہیں سے صوفے سے کر دوں؟ ہونٹوں کو انم کے ہونٹوں تک روک کر اس کے ہاتھ گردن سے نیچے کی طرف پھسلے اور انم کی سانس رکنے لگی۔ میں مرہم لگاتی ہوں، میں مرہم لگاؤں گی۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ سہم کر چینخ پڑی اور مصطفیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یو آر مائی بیبی گرل، ہر بات تمہیں سمجھانی پڑتی ہے۔ اس کی گردن کو آزادی دیتے ہوئے اس نے اس کی ٹھوڑی کو شدت سے چوما تھا اور سیدھا ہو کر ذرا سا پرے ہو گیا۔ انم کو اپنی ٹھوڑی پر انگارے محسوس ہوئے اور بے ساختہ اس نے دوپٹے سے اپنی ٹھوڑی رگڑ کر جیسے اس کا لمس مٹانا چاہا۔ آج کے بعد یہ حرکت نہ ہو، میں جب جب تمہیں ٹچ کروں تم اس لمس کو مٹانے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ سختی سے کہتا پھر سے چہرہ بڑھا کر پہلے سے بھی زیادہ شدت سے اس کی ٹھوڑی چوم چکا تھا۔ انم کا دل چاہا اس کا خوبصورت چہرہ اپنے ناخنوں سے نوچ ڈالے، مگر فی الحال ہمت ختم ہو چکی تھی۔ فی الحال مرہم لگاؤ، منہ بعد میں نوچ لینا۔ انم کی گود میں اب تک پڑا مرہم اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بیٹھے بیٹھے اس طرح گھوم گیا کہ اس کا دایاں شانہ انم کی نگاہوں کے سامنے ہو گیا۔ وہ دانت پیستی بے چارگی سے اس کے ہاتھ سے ٹیوب لے کر مرہم انگلی میں نکالنے لگی۔ ایک تو وہ اتنا اونچا تھا کہ اسے اس کے کاندھے کو دیکھنے کے لیے اچکنا پڑ رہا تھا۔ انم کی نگاہ اس کے کاندھے پر گئی تو دل کیا بھی لا کر اس کے زخموں پر نمک مرچ چھڑک دے، مگر ہائے رے مجبوری، چاروں ناچاروں سے وہاں مرہم لگانا ہی پڑا۔ مصطفیٰ اس کی انگلیوں کی لرزش صاف اپنے کاندھوں پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ مرہم لگا چکی تو وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ 10 منٹ ویٹ کرو، میں شاور لے کر آ جاؤں تو پھر نیچے چلتے ہیں بریک فاسٹ کے لیے۔ انم نے ٹیوب کا کیپ بند کرتے ہوئے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ جب شاور لینا تھا تو پھر کس خوشی میں یہ مرہم لگوایا گیا؟ تمہارے دانتوں کا زہر 1 منٹ میں دل تک پہنچ گیا تھا، اس لیے سوچا زہر کا اثر ختم کر دیا جائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جلانے والی مسکراہٹ سے بولا۔ انم نے مٹھیاں بھینچ لی اور تیزی سے اٹھ کر وہ بیڈ روم سے ہی نکل جاتی کہ مصطفیٰ نے اس کی کلائی پھر سے جکڑ لی۔ میں 10 منٹ میں آتا ہوں، ساتھ چلیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اب نرم پڑ گیا۔ انم نے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو احساس ہوا کہ کتنی دیر سے وہ شرٹ لیس مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اسے پہلی بار اپنے سامنے بغیر شرٹ کے اپنے اتنے قریب دیکھ کر شرم محسوس ہوئی تھی۔ انم کے گالوں پر سرخی سی چھائی۔ مصطفیٰ کو وہ منظر بڑا بھلا لگا تھا۔ وہ حق سے جھکا اور اس بار اس نے اس کے گالوں کی سرخی اپنے لبوں سے چھو لی۔ پلیز مصطفیٰ پلیز۔ انم کی آنکھوں میں اس بار بے بسی کے آنسو ابھرے تو اس نے گہری سانس لی۔ ابھی اسے لمبا راستہ طے کرنا تھا۔ اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لو انم، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی۔ یہ جو تمہارے دل و دماغ میں فضولیات بس گئی ہیں نا کہ تم میرے قابل نہیں، تم کسی لائق نہیں، تم ناپاک ہو گئی ہو وغیرہ وغیرہ، سب کو اپنے دماغ سے کھورچ دو، ورنہ مجھے اچھے سے آتا ہے تمہیں سدھارنا۔ اس لیے اس احساس کمتری سے نکل جاؤ، ورنہ اگر میں نے اپنے طریقے سے نکالا تو شکایت ہی کرو گی کہ مصطفیٰ ظالموں کا سردار اور پتھر دل ہے۔ ایک ایک جملے پر زور دے کر وہ سنجیدگی سے کہہ کر مڑا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ انم اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بے آواز روتی۔ لاکھ وہ اسے سنگ دل، ظالم، بے رحم کہتی رہتی رہی ہو، مگر مصطفیٰ کی اچھائیاں، اس کے کردار کی بلندی پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین رکھتی تھی۔ اسے اپنے لٹنے سے زیادہ مصطفیٰ سے زبردستی نکاح ہو جانے کا غم تھا۔ ابھی تک وہ صرف صدمے میں تھی۔ ساری دنیا سے اسے نفرت ہو چکی تھی، مگر وہ اس گھر میں رہنے والی مکین سے نفرت نہیں کر سکی تھی۔
اور مصطفیٰ سے تو ہرگز نہیں، مگر اس احساس کمتری کا کیا کرتی جو اسے کچوکے لگا رہی تھی کہ وہ مصطفیٰ جیسے شخص کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اسی احساس نے اسے سب سے متنفر، نفرت کرنے والا کر دیا تھا۔ وہ سب سے ناراض ہو چکی تھی۔ سنہری دھوپ پوری طرح سے بجلال مینشن کے لان اور لان کے بیچوں بیچ استادہ عمارت کو سنہری رنگ میں رنگ کر اسے اور بھی خوبصورتی بخش رہی تھی۔ اجلال مینشن کے اندر چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ اس مینشن کے سارے ملازمین بڑی مستعدی سے اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ ڈائننگ ہال میں 2 ملازمائیں ناشتے کو میز پر چن رہی تھی، کیونکہ کچھ ہی منٹوں میں اجلال صاحب اور اس گھر کے مالکن یعنی اجلال صاحب کی بیوی افشین نیچے آنے ہی والے ہوں گے، ساتھ ہی ان کی بڑی اور چھوٹی بیٹیاں بھی۔ افشین سرخ قالین سے ڈھکی سیڑھیوں پر ہولے ہولے قدم رکھتی ہیں کہ ایک سٹیپ طے کرتی نیچے ہال میں آ رہی تھی۔ تن پر موجود بیش قیمتی لباس اور گلے اور کانوں میں قیمتی زیور، سب کچھ تھا جو ان کو ایک اونچی خاندانی اور شان و شوکت سے بھری عورت دکھا رہا تھا، مگر ان سب کے باوجود بھی دیکھنے والوں کو ایک خالی پن ضرور ان کی آنکھوں میں نظر آ جاتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ڈائننگ ہال تک آ گئی۔ ملازمہ نے انہیں دیکھتے ہی سلام کیا اور ان کے لیے کرسی کھسکا کر بیٹھنے کے لیے پیش کی۔ انہوں نے بس سر ہلا کر سلام کا جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنے شوہر اور بیٹیوں کا انتظار کرنے لگی۔ گڈ مارننگ ممی۔ یہ ان کی چھوٹی بیٹی تھی، ان کی اور اجلال احمد خانزادہ کی اولاد، بالکل انہی کی طرح، مگر اس کی آنکھیں ان پر نہیں تھیں، وہ آنکھیں کسی اور کے جیسی تھی، اپنے بھائی جیسی۔ افشین بیٹی کو دیکھ کر ہلکے سے مسکرائیں۔ آج جلدی صبح نہیں ہو گئی تمہاری؟ اپنی یہ بیٹی انہیں بہت پیاری تھی۔ اجلال کو بھی اپنی چھوٹی بیٹی سے خاص لگاؤ تھا۔ آج بھیا نے بلایا نا ممی، وہیں جا رہی ہوں۔ اپنی پلیٹ میں ٹوسٹ ڈالتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے بتایا گیا۔ افشین نے چونک کر بیٹی کو دیکھا۔ کس نے بلایا ہے بھائی میری بیٹی کو؟ اس کے جملے کے آخری الفاظ اجلال کے کانوں میں بھی پڑے تھے۔ خوش دلی سے پوچھتے ہوئے وہ ڈائننگ ہال میں آئے تھے۔ ملازم ان کا بیگ لیے ہوئے ان کے پیچھے تھا اور ان کے میز کے نزدیک آتے ملازمہ نے بڑھ کر کرسی کھینچ کر انہیں پیش کی۔ وہ بڑی شان سے اپنا کوٹ درست کرتے کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ عام سیاستدانوں کی طرح وہ کرتے پاجامے میں بہت کم ہی رہتے تھے، زیادہ تر کوٹ پینٹ ہی ان کا خاص پہناوا تھا۔ بھیا نے بلایا، وہیں جا رہی ہوں۔ ٹوسٹ پر پینٹ بٹر لگاتے ہوئے بڑی بے پرواہی سے اس نے جیسے باپ کو مطلع کیا۔ وہ جانتی تھی ذرا سا جھجک یا ڈر کر بتایا تو اجلال خانزادہ اسے ہرگز نہیں جانے دیں گے۔ کس خوشی میں بلایا اس نے؟ وہی ہوا، بھائی کا ذکر ہوا اور اجلال کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ آنکھوں میں غصہ در آیا۔ انہوں نے بیٹی سے نگاہ ہٹا کر بیوی کو دیکھا۔ افشین نے نگاہیں چرائیں۔ پاپا، میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اب ٹوسٹ چباتے ہوئے ماں اور باپ کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ ایسا کون سا کام کرتا ہے تمہارا بگڑا ہوا نالائق بھائی جو تم بھی کر لو گی؟ فی الحال تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی تفریحات پر ہی دھیان دو ریب۔ میں تمہیں بالکل اجازت نہیں دوں گا وہاں جانے کی۔ وہ درشتی سے بول کر ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے اور اریبہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹوسٹ پلیٹ میں پٹخ دیا اور پوری طاقت سے کرسی پیچھے دھکیل کر وہ پیر پٹک کر ڈائننگ ہال سے نکلتی چلی گئی۔ تمہاری وہ مکار اولاد مجھ سے میری بیٹی چھین کر رہے گی، دیکھ لینا تم۔ وہ بہت غصے سے خاموش بیٹھی افشین کو دیکھ کر بولے، اس شخص کی اولاد کا ذکر ہو اور ان کا موڈ نہ بگڑے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یزدان اس کا بھائی ہے، اگر وہ اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے تو آپ کو اعتراض کیا ہے اجلال؟ ان کی نسبت افشین بہت ہی آرام دہ نظر آ رہی تھی۔ 2 دن پہلے جو انہوں نے خبر دی تھی اور ان کی طرف سے جس شدید رد عمل کے وہ منتظر تھے، وہ سرے سے ناپید تھی۔ وہ تو سوچ رہے تھے افشین بہت ہنگامہ کرے گی، ایک طوفان برپا ہو جائے گا کمشنر کی پرسکون زندگی میں، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹا پڑا تھا۔ وہ تو ایسی پرسکون تھی جیسے پانی پر ٹھہری ہوئی موجیں۔ میرے اعتراض کی چھوڑو، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ مصطفیٰ نے نکاح کر لیا اور مصطفیٰ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اجلال۔ وہ آگے بولتے کہ افشین نے سرد آواز میں انہیں ٹوک دیا۔ اجلال کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ کتنے بڑے دھوکے میں گرفتار ہے ان کے مغرور میں مگر بے وقوف بیوی۔ مصطفیٰ کچھ بھی کرے یہ وہ جانے اور اس کا خاندان، مجھے صرف اپنے بیٹے یزدان سے مطلب ہے، وہ میری مانے گا صرف اپنی ماں کی۔ اجلال خانزادہ کا دل کیا زور زور سے کہکہا لگائے، ساتھ ہی کچھ ایسا بول کر سامنے بیٹھی اس خوبصورت عورت کا سارا غرور توڑ دے، ان کی غلط فہمی کہتے یا خوش فہمیاں دل کی یاد سب تباہ کر دے، مگر وہ بے وقوف نہیں تھے جو ان کے لیے سونے کی مرغی بھی تھی اور جس سے ان کو محبت بھی تھی، اپنے ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتے تھے، اس لیے دل ہی دل میں مسکراتے بس اتنا بولے، اوکے یہ تمہارا اور تمہارے بیٹے کا مسئلہ ہے، تم دونوں سمجھو، لیکن میں اپنی بیٹی کو اس سے دور ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ تم اریبہ کو سمجھاؤ اپنی ضد چھوڑ دے۔ اپنے کاندھے اچکا کر انہوں نے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں اپنی بات کہی۔ عائزہ بھی مصطفیٰ کے ہاسپٹل میں کام کرنا چاہتی ہے اور رات اس نے مجھے بتا دی کہ وہ وہاں کام کر کے رہے گی۔ افشین نے اپنے جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے اپنے لہجے میں بے پرواہی سموئی، مگر آنکھوں میں طنزیہ چمک لیے وہ اجلال کے چہرے پر تفکر کی لکیریں دیکھ رہی تھی۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ میں اریبہ کو اس کے بھائی کے ساتھ کام نہ کرنے کا تو سمجھا دوں گی، مگر عائزہ کو کیسے منع کروں؟ وہ باپ کی طرح ٹھان چکی ہے، اسے وہ حاصل ہی کرنا ہے جو وہ چاہے گی۔ انہوں نے اجلال کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ جتا دیا اور اجلال خانزادہ کا سارا ناشتہ ہی خراب ہو چکا تھا۔ جس فریش موڈ میں بیڈ روم سے تیار ہو کر نیچے آئے تھے وہ غارت ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، تم سب کا جو دل چاہے وہ کرو، کچھ خرابی ہوئی تو مجھے تم سب سے اور اس کمشنر کے خاندان سے نمٹنا اچھے سے آتا ہے۔ وہ ایک دم سے گلاس ٹیبل پر پٹک کر کھڑے ہو گئے۔ گلاس سے جوس چھلکا اور میز پر موتیوں کی صورت میں بکھرا تھا۔ افشین کو سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کرسی پیچھے کھسکائی۔
اور پلٹ کر ڈائننگ ہال سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے ان کا ملازم بھی ان کا بیگ لیے بھاگا تھا۔ افشین کو ان کا یوں ناشتہ چھوڑ کر جانا برا نہیں لگا، بلکہ وہ تو ہمیشہ دل ہی دل میں یہ چاہتی تھی اجلال ان کے سامنے جتنا کم رہیں اتنا ہی ان کو خوش رہنے کا ناٹک کم کرنا پڑے گا۔ اجلال کو پا کر انہوں نے جو کچھ کھویا تھا اس درد کی کسک اب زخم بن کر ناسور بننے لگی تھی، اور اس ناسور کے درد کے احساس سے افشین دن بدن اس احساس میں مبتلا تھیں جسے دنیا پچھتاوا کہتی تھی۔ مجھے ایک بار اس پچھتاوے کے احساس کو ختم کرنے کے لیے تم دونوں سے ملنا ہے، تاکہ ایک بار پھر نفرت کا احساس بھڑکے اور میں اس درد سے چھٹکارا حاصل کر لوں۔ وہ جوس کے گلاس سے دھیرے دھیرے سپ لیتے ہوئے اپنے خیالوں میں ہمیشہ رہنے والے وہ تصور سے آہستہ سے بولی، پھر ایک دم سے انہیں احساس ہوا جیسے ان کے منہ میں کڑواہٹ کھل گئی، میٹھا جوس کڑوے زہر میں تبدیل ہو گیا، اور وہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر کرسی پیچھے کھسکا کر ڈائننگ ٹیبل ہال سے نکلتی چلی گئی۔ دروازہ کھلا اور ہونٹوں پر لپسٹک کو پھیرتے ہوئے اس نے ذرا سی گردن موڑ کر اندر آنے والے کو دیکھا، اور پھر سے مڑ کر اپنا میک اپ مکمل کرنے لگی۔ آج جہاں وہ جا رہی تھی وہ اس قدر خوبصورت لگنا چاہتی تھی کہ پتھر جسے سخت انسان کو پگھلا کر پانی کر دینا چاہتی تھی، تاکہ وہ اس پگھلے پانی میں اپنی محبت کے رنگ گھول سکے۔ ڈارک براؤن اور گولڈن شیڈ والے بالوں کو وہ کل ہی نئے سٹائل میں کٹوا کر آئی تھی، دودھ سا گلابی چہرہ جسے چمک رہا تھا، لائٹ سا میک اپ اور بلو جینز پر اس نے وائٹ ٹاپ پہنا ہوا تھا۔ اس لباس میں اس کا سراپا بہت ہی دل نشیں لگ رہا تھا۔ اپنے حساب سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اب وہ اسے نظر انداز کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ یا آپ مصطفیٰ بھیا کے ہاسپٹل جانے کی تیاری کریں گے یا ماڈلنگ کرنے کی؟ آنے والی حریبہ تھی جو روم میں آتی عائزہ کو کمر پر ہاتھ رکھ کر گھورتے ہوئے تیکھی چتون سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تیاری تمہارے بھیا کے لیے ہے۔ حریبہ نے منہ بنا کر ناک چڑھائی، ایک اس کی ماما کم تھی جو یہ بھی ان کی راہ پر چل بیٹھی ہے۔ اوکے، تو پھر یزدی بھیا کے لیے؟ اس نے ایسے مسکرا کر پوچھا جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ عائزہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر سے اپنے آپ کو گھوم کر پھر ہر طرف سے دیکھنے لگی۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ تفاخر سے گردن سے بالوں کو جھٹک کر اریبہ کی طرف مڑی۔ اریبہ نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر ٹھوڑی پر شہادت والی انگلی رکھ کر اپنی بھوری آنکھوں میں شرارت بھر کر بولی، بہت ہاٹ، مگر افسوس کہ ہاٹنس پتھروں پر بے اثر ہوتی ہے۔ اریبہ کی شوخی پر عائزہ نے شیشے میں خود کو دیکھا۔ پتھر پگھلے یا نہ پگھلے، میں پتھر پر اپنی محبت کی نقب لگا کر رہوں گی۔ اریبہ جانتی تھی وہ بہت ضدی ہے، اس پر کسی بات کے سمجھانے کا اثر نہیں ہونے والا۔ کوشش کرتی رہیے، شاید معجزہ ہو جائے۔ بائی دا وے، پاپا نے جانے سے منع کیا ہوا ہے، اب ہم لوگ جائیں گے کیسے؟ کاندھے اٹھا کر عائزہ کے یقین پر اس نے اپنی بات کہی اور پھر اپنے اور عائزہ کے والد صاحب اجلال خان زادہ کا بتایا۔ ڈونٹ وری، پاپا کچھ نہیں کہیں گے، تم اپنی مامی سے پوچھ لو، پھر ہم دونوں نکلتے ہیں۔ اس کے پاپا اس کے لیے کبھی کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے ہیں۔ کاندھے جھٹک کر بیڈ سے اپنی بلو جیکٹ اٹھائی اور پہننے لگی۔ مما کو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو خوش ہوں گی بھیا کے ساتھ کام کرنے پر۔ آپ رکے، میں 2 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اریبہ چٹکی بجا کر بھاگتی ہوئی عائزہ کے روم سے نکل گئی، اور عائزہ اس کا انتظار کرنے کے لیے مجبور تھی کیونکہ فی الحال اریبہ اس کے یزدان کی بہن تھی جہاں تک وہ پہنچنا چاہتی تھی۔ اریبہ اس کی سیڑھی تھی، وہ جانتی تھی بنا اریبہ کے وہ اپنی منزل نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔